من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و حاضرین، مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھ لیں۔ آج کا جو موضوع ہے وہ بہت ہی اہم ہے، کئی دفعہ اس پہ پہلے بات کر چکا ہوں۔ بہرحال زبان کے جو گناہ ہوتے ہیں ان میں سے یہ ایک عظیم گناہ ہے، اور اس کو غیبت کہتے ہیں۔ یہ قرآن پاک میں سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ غیبت نہ کیا کرو۔ مسلمانوں کو کہا گیا، یہ ایسے ہے کہ جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، یہ اللہ کے الفاظ ہیں۔ اس کی شناعت یا اس سے جو ایک مسلمان کو نفرت ہونی چاہیے، اس کے لیے الفاظ بہت کافی ہیں جو قرآن نے کہہ دیے۔ لیکن ہم چونکہ سب کچھ بھول چکے ہیں، کلمہ گو تو ہے لیکن باقی دین ہمیں نہیں یاد، اور اس میں ہماری کوئی مجلس غیبت سے خالی نہیں۔ بڑی یہ افسوسناک بات ہے کہ ہماری اکثر محافل اور مجالس کی جو بزم آرائی ہے وہ غیبت سے ہی ہوتی۔ اب یہ غیبت ہے کیا؟ پہلے تو اس کا جو ڈیفائن کرنا، اس کی جو تعریف ہے، غیبت کیا چیز ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس سوال کیا گیا تو آپ نے کہا غیبت وہ چیز ہے، وہ بات جو آپ اپنے کسی مسلمان بھائی کے بارے میں اس کی غیر موجودگی میں بیان کریں، غیر موجودگی میں وہ برائی بیان کریں جو اس کو پسند نہ ہو۔ تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ، اگر اس کے اندر یہ برائی موجود ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں موجود ہو پھر بھی بیان نہ کریں، اور اگر موجود نہیں تو یہ تہمت اور بہتان ہوگا، دو گناہ ہو جائیں گے۔ یعنی وہ برائی اس شخص کے اندر موجود ہے، لیکن اس کی عدم موجودگی میں، اس کی غیر موجودگی میں اس کو کسی مجلس میں بیان کرنا، یہ غیبت ہے۔ اور اگر برائی ہے نہیں تو پھر بہتان ہے۔ اب چیز یہ ہے کہ ہم چونکہ ایک اور طرف جا چکے ہیں، فتنوں کا دور ہے، اس میں ہمیں اس کام میں بڑا مزہ آتا ہے۔ ہم اس لیے پسندیدہ ایک مشغلہ غیبت۔ اب چیز یہ ہے کہ اگر دین کو سمجھنا ہے، دین کی طرف چلنا ہے، تو پھر ساری باتیں جو قرآن حدیث سے آئی ہیں ان کو سمجھنا چاہیے۔ ایک حدیث پاک ہے ابو داؤد کی جلد پنجم، صفحہ اس کا 623 ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بدترین سود یہ ہے کہ کسی مسلمان کی آبرو پر ناحق حملہ کیا جائے، اس کی عزت پر حملہ کیا جائے۔ تو یہ غیبت میں شامل ہے یہ بات، یعنی غیبت بھی بدترین سود ہے۔
سود کی یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن فرمایا کہ میں جو سود کھاتے ہیں ان کے خلاف جنگ کروں گا، اعلان جنگ. تو بدترین سود یہ ہے غیبت. اب اس میں یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر کسی کی برائی اس کی عدم موجودگی میں بیان کر رہے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، چونکہ وہ شخص خود برائی بیان کرتا ہے، اپنی خود باتیں کرتا ہے، وہ کرتا ہے. لیکن علماء نے کہا ہے اور مفسرین نے کہا ہے کہ جو وہ بیان بھی کرتا ہو پھر بھی آپ اس کو بیان کرنے کا کوئی جواز نہیں اس کے عدم موجودگی میں، غیبت کو، اس کے جو اندر برائی ہے اس کو. اب یہاں یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ ڈاکہ ڈالنا ایک بری بات ہے، بدکاری بری بات ہے، یہ ساری چیزیں کبیرہ گناہ ہیں، لیکن غیبت جو ہے یہ بھی ان سے بڑا گناہ ہے، کبیرہ ہے. کیونکہ اس لیے کہ جو دوسرے گناہ ہیں، کوئی شراب نوشی، یہ گناہ کبیرہ ہے، سخت گناہ ہے، لیکن توبہ اگر سچی کی جائے تو یہ معاف ہو جاتے ہیں. لیکن غیبت جو ہے وہ اس وقت معاف نہیں ہوتی جب تک جس کی غیبت کی جائے وہ معاف نہ کرے. یعنی حقوق العباد کا معاملہ اس میں آ جاتا ہے، یہ بہت ڈبل گناہ ہے کہ جب تک وہ شخص معاف نہیں کرے گا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ بھی وہ معاف گناہ نہیں کرے گے. دوسرے گناہ کبیرہ جو ہے وہ سچی توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں بشرطے کہ آدمی دوبارہ نہ کرے. لیکن غیبت ایک ایسا گناہ ہے کہ وہی شخص معاف کرے گا جس کی غیبت کی جا رہی ہے. لہذا اس لیے ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے. یہ دین جو ہے یہ اخلاقیات کا دین ہے، انسانیت کا دین ہے. اسلام کی اخلاقیات سب سے اعلیٰ ہے. اور یہاں تک کہ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 12 میں سرگوشی کو بھی ناپسند فرمایا اللہ تعالیٰ نے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں بعض لوگ ان کی اجازت سے سرگوشی کرتے تھے، کوئی تخلیہ والی بات کرنا چاہتے تھے، تو اس آیت میں کہا گیا کہ اب یہ پہلے صدقہ دیں پھر رسول کے کان میں بات کریں. اس کو بھی برا سمجھا گیا اور پھر بعد میں وہ صدقہ تو معاف ہو گیا. لیکن یہ جو چیز ہے سرگوشی کرنا بھری محفل میں دو آدمیوں کا ایک دوسرے کے ساتھ خسر پسر، اس میں یہ لوگوں جو دوسرے بیٹھے ہیں کسی کے لیے دل آزاری کا باعث ہو سکتی ہے. سائیکالوجی ہے، یہ نفسیات ہے کہ سمجھے گا شاید میرے بارے میں بات ہو رہی ہے. لہذا اسلام ایک ایسا دین ہے جو ایٹیکیٹس بھی سکھاتا ہے، آداب زندگی بھی سکھاتا ہے، یہ سائیکالوجی پہ بھی بات کرتا ہے، یہ دوسری چیزوں پہ بھی بات کرتا ہے. اسلام انسانیت بھی بات کرتا ہے. قرآن پاک جو ہے یہ فلسفے کی بھی بات کرتا ہے، لاجک کی بھی بات کرتا ہے. قرآن سائنس کی بھی بات کرتا ہے. قرآن تمام علوم کی بات کرتا ہے. لیکن قرآن نہ سائنس کی کتاب ہے، نہ یہ الجبرے کی کتاب ہے، نہ یہ فلسفے کی کتاب ہے. قرآن ہدایت کی کتاب ہے، سب سے اہم چیز جو ہے. لہذا قرآن پاک میں جب یہ لفظ کہہ دیے گئے کہ مردہ بھائی کا گوشت کھانا کو پسند کرتا ہے، تو غیبت کرنے والا مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے. اس لیے اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے غیبت کو، کہ جو برائی اس کے اندر ہے اس کی غیر موجودگی میں مت بیان کریں. اور بعض لوگ اس کا جواز یہ تلاش کر لیتے ہیں کہ جناب وہ تو خود کہتا ہے میں یہ کرتا ہوں، بلکہ ہم اس کے منہ پہ کہہ سکتے ہیں کہ تم یہ کام کر رہے ہو. جب منہ پہ کہہ سکتے ہیں
تو اس کی غیر موجودگی میں کہنے میں کیا حرج ہے؟ لیکن علماء نے اس کو بھی غیبت قرار دیا ہے کہ آپ منہ پہ بھی کہہ سکتے ہیں پھر بھی نہیں کہہ سکتے۔ مفسرین نے وہ بھی اس کے خلاف گئے ہیں۔ تو اصل معاملہ یہ ہے کہ جب ہم کسی کی عزت کریں گے تو ہماری عزت کرے گا۔ تو اسلام کے جو اصول ہیں ان میں تو یہ بنیادی چیزیں ہیں کہ اگر آپ عزت چاہتے ہیں کہ آپ کی عزت ہو تو دوسروں کی عزت کریں۔ آپ اگر چاہتے ہیں کوئی آپ سے محبت کرے تو دوسروں سے محبت کریں۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ کوئی آپ سے بد اخلاقی نہ کرے تو دوسروں کے ساتھ بد اخلاقی نہ کریں۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا نقصان نہ ہو تو دوسروں کا نقصان نہ کریں۔ لہذا یہ باتیں بظاہر بڑی چھوٹی چھوٹی غیبت چیز، لیکن ان کے جو اثرات ہیں معاشرتی بہت خطرناک ہے، اور ان خطرناک اثرات کو دیکھتے ہوئے ان کو بڑے قبیح گناہوں میں رکھا گیا۔ اور حقوق العباد جو ہے وہ میں نے پچھلی مجلس میں کہا تھا کہ وہی بندہ معاف کرے گا جس کا کیا ہے۔ اور معاف کر دینا، اس میں احادیث موجود ہے کہ معاف کرنے والا اگر کوئی کسی سے معافی مانگتا ہے، اپنے اس گناہ پہ نادم ہوتا ہے، کسی آدمی کے خلاف اس نے بات کی یا غیبت کی، معافی مانگتا ہے تو اس کو فوراً معاف کر دینا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ معاف کر دے گا، وہ نادم ہو کے معافی مانگ رہا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس دن معاف کریں گے جس دن معافی کی سخت ضرورت ہوگی۔ اور اگر معاف نہیں کرے گا تو اس کے وائس ورثہ۔ اس لیے سوال صرف یہ ہے کہ ہم اگر دین کو سمجھنا چاہتے ہیں، دین کی طرف جانا چاہتے ہیں، تو ہمیں قرآن بارہ کہہ چکا ہوں، ہمارے پاس ایک کتاب ہے، ایسی کتاب ہے اس کی مثال ہی کوئی نہیں۔ اس کتاب کو سمجھنا، اس کو پڑھنا، اس پر عمل کرنا، اور اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع۔ جو ہم اس طرف جاتے جائیں گے، ہم ایتھیکلی، اخلاقی لحاظ سے، ہر لحاظ سے بہتر ہوتے جائیں گے۔ یہ چیزیں اسی لیے، نماز بھی تزکیہ نفس کے لیے، روزہ بھی تزکیہ نفس کے لیے، اور زکوٰۃ تزکیہ مال کے لیے، تو ساری چیزیں اسی لیے۔ تو اس لیے اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ میں نے جو باتیں کی ہم ان پہ عمل کر سکیں۔ ایک بات اس میں رہ گئی جو میں وضاحت کر دوں کہ غیبت کن مقامات پر جائز بھی ہے۔ مثلاً یہ کہ اگر آپ کے پاس کوئی شخص آتا ہے تو کہتا ہے میں فلاں جگہ رشتہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن ان لوگوں کو آپ جانتے ہیں کہ اچھے نہیں ہیں، تو پھر ان کے بارے میں بتا دینا ضروری ہے۔ یہ غیبت نہیں ہے، چونکہ آپ کسی کو نقصان سے بچا رہے ہیں۔ کسی کے خلاف کہیں سازش ہو رہی ہے قتل کی یا کوئی اور منصوبہ بن رہا ہے نقصان پہنچانے کا، تو آپ کے علم میں ہے تو آپ اس آدمی کو خبردار کر دیں کہ بھئی ہوشیار رہنا، یہ معاملہ ہونے والا ہے۔ یہ غیبت نہیں ہے۔ اور دوسرا سورہ نساء کی آیت نمبر 148 میں اللہ نے کہا کہ مظلوم جو ہے وہ ظالم کا جو ظلم ہے اس کا برملا اظہار کر سکتا ہے، یہ غیبت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ میں نے جو باتیں کی ہم ان پہ عمل کر سکیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا